ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظیر له ولا کہ مولانا یہ سامنے کمیلا ہے، گوشت کٹتا ہے، 100 روپے کلو بھی ملتا ہے، 1200 روپے کلو بھی، 800 روپے۔ میں نے کہا 100 روپے جانور کا؟ ہاں۔ فرمایا جو جانور مر جاتا ہے، مردار گوشت 100 روپے کلو اندر مل رہا ہے بھائی، لکھ کے لگا رکھا ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت، ٹکے بن رہے، کباب بن رہے، پیزے بن رہے، چھوارے بن رہے، سارے ھذا من فضل ربی، تحقیق ہی نہیں، چبڑ چبڑ کھانا۔ پوچھو علماء، تم بیٹھتے نہیں علماء کرام، مصیبت تو یہ ہے اس ممبر کے تقاضے۔ ممبر تو 5 لاکھ کا چنیوٹ کا بنا، سامنے بیٹھنے والا، ممبر کے سامنے بیٹھنے والا ٹکے گا نہیں۔ 1:45 بجے اگر جمعے کی نماز ہے، اگر 2:46 ہو گئے تو وہ جس کو نہ خدا کا پتہ نہ مصطفیٰ کا پتہ، وہ کہے گا، اس عمر کے آدمی کو کہے گا ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، لوگوں اور بھی کم میں بڑی مصروفیت ہے، فکر نہ کر، ایک دن ٹائم ہوگا جب اسرائیل مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا، نکلنے نہیں دے گا تجھے۔ جس وقت تک اللہ کے گھر میں ہو، امن میں ہو، سکون میں ہو، اس کی محبتوں کے پنگوڑے میں ہو، اس کی رحمت کی نگاہوں میں ہو، نکل کے دیکھو جہاں سارا وقت گزرتا ہے یہ تو شیطان کے اڈے ہیں، یہ رحمان کی جگہ ہے۔ دوستی کس سے لگ رہی؟ دل کہاں لگ رہا ہے؟ کہاں سے گھر آنے کو دل نہیں کر رہا؟ رات کو 4 بجے یہ حضرت انسان ہے؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد، عشاء کی نماز ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا میسج دیا؟ حضور کا معمول تھا کہ آپ جلدی سویا کرتے تاکہ اپنی نیند کو پورا کر کے تہجد میں اٹھ جایا کریں۔ ظہر کی نماز میں دوڑتے، عصر کی نماز میں بھاگتے، مغرب عشاء کی تو بات چھوڑ دو، اور فجر میں کہاں؟ محلے کی مسجد میں 10 نمازی، قیامت نہیں؟ اے میرے لاڈلو، اے میرے پیارو، اس وقت پوری دنیا کے اندر خاموش ایک محنت ہے، وہ کفر کی محنت چل رہی ہے، کفر کے ساتھ امن اور ایمان کی محنت تھی، لیکن اس ایمان کی محنت کی شمع کو، اس دیے کو آہستہ آہستہ مدم کیا جا رہا ہے۔ نہ اس پر آنچ پڑنے دو، اس کو بے حیائی کی اور بد تہذیبی کی اور گناہوں کی اور کفریہ عقیدے کی ہواؤں سے اس کو محفوظ کرو۔ جس کتے بلے کا دل کرتا ہے وہ صحابہ پہ انگلی، کوئی اہل بیت پہ انگلی۔ اب آج کی نسل کا بچہ جسے نماز سیکھنی چاہیے تھی، جسے قرآن سیکھنا چاہیے تھا، وہ پوچھتا ہے اہل بیت کا مقام زیادہ ہے یا صحابہ کا مقام زیادہ ہے، علی کا مقام زیادہ ہے، صدیق کا مقام؟ یہ سوال کیوں ہمارے بچے کے ذہن میں گردش کیا؟ دادے نے کبھی نہیں پوچھا، باپے نے کبھی نہیں پوچھا، بیٹے نے کیوں پوچھا، پوتے نے کیوں پوچھا کہ علی کا مقام زیادہ کہ صدیق کا مقام زیادہ؟ سسر کے مقام کو داماد نہیں پہنچ سکتا، داماد کے مقام کو سسر نہیں پہنچ سکتا، دونوں کی شان اپنی اپنی علیحدہ ہے۔ فرق کیوں آیا؟ فاطمہ اعلیٰ ہے یا عائشہ اعلیٰ؟ کیوں فرق آیا؟ کیا فاطمہ کے دوپٹے میں کچھ آپ کو کمی نظر آئی؟ کیا عائشہ کے دوپٹے میں کمی نظر آئی؟ یہ سوال اس موبائل سے اٹھا، اسے یہی دفن کر دو۔ امت تو پہلے نماز روزے اور کلمے کی باغی تھی، اور نیلے پہ دہلا شروع ہو گیا۔ مسجد امن کی جگہ تھی، فساد نہیں تھا، اب مسجد کے اندر بھی فساد۔ آپ نے حالت دیکھی ممبر پر بیٹھ کے؟ ایسی ایسی بڑی سنت رسول ہے اور ایسی شان، ایسی ایسی بڑی گالیاں دیں گے، کس کو سنڈا کہہ رہے، کس کو سوکڑو کہہ رہے، کس کو کانا کہہ رہے، کس کو دلہ کہہ رہے، کس کو کتا۔ یہ منصب کا معیار تھا؟ یہ تو اتنا پاک پوتر ممبر تھا، اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگانا بھی ناجائز تھا۔ سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت جڑی ہوئی۔ جس نے ڈگڈگی بجائی سارا میلہ اسی کی طرف ہو گیا۔
کھڑے کھوٹی کی پہچان ہے، دال کی آپ کو پہچان، چاول کی آپ کو پہچان، سبزی ترکاری کی آپ کو پہچان، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کھڑا کھوٹا نہیں۔ جن کی زندگی گزر گئی، جو پڑھ پڑھ کے ادمو اور پاگل ہو گئے، کیا یہ پاگل لوگ ہیں؟ جو کرائے کے مکانوں میں آئے اور کرائے کے مکانوں سے جن کے جنازے اٹھ گئے، علم کی شمع سے جنہوں نے علاقے کو روشن کیا، ان کا کوئی وہ نہیں۔ اس محکمے کو کمزور کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے پر آپ کے اور ہمارے دستخط تھے، آپ کیوں دوڑے اس معاہدے سے؟ آپ نے ہمیں بلایا تھا، ہم خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آپ نے ہمارے سے ڈیمانڈ کی تھی، آپ نے فرمایا تھا مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، مسجد خالی نہ ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اذان کی آواز ہمارے گھروں تک آنی چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا سیرت کے ہر موضوع پر، اسلام کے ہر موضوع پر گفتگو ممبر سے چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدرسوں کے اندر ویکینسی جگہ خالی نہ ہو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد کے وضو خانے سے لے کر جوتوں کی جگہ تک صاف ہونی چاہیے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ حضرات نے فرمایا ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے، حضور کی ختم نبوت کی پاک پگڑی کا پہرا کون دے گا؟ ہم نے کہا ہم دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا نہ منہ سے صحابہ پر جان کٹاؤ، جان گواؤ گے، جان لٹاؤ گے، ہم نے کہا بالکل انشاءاللہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا قربانیاں دینی پڑے گی، عظمت قرآن کا پرچار کرنا پڑے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی آپ سے مطالبہ کیا تھا جو آپ ہمارے سے مانگو گے ہم آپ کو دوں گے، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا، اس محکمے کو اتنا مضبوط کر دینا کہ میرے عزیزو آپ کی نسل، آپ کا خاندان، آپ کی آگے والی نسل اس محکمے میں بھرتی ہونے کی خواہش کرے، کوشش کرے، لیکن آپ نے اس محکمے کو اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے بچے تو دور کی بات، ہمارے بچے ہی باغی ہو گئے۔ حلال کمانا گناہ کوئی نہیں، حلال پیشہ گناہ کوئی نہیں، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، بے شک جوتا گاٹنا گناہ کوئی نہیں، لیکن ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، عبد الحنان کا بچہ آپ کو موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ کھڑا اچھا لگے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ عبد الحنان کے منصب کو یہ سنبھالتا۔ 40 سال مدرسے میں قرآن پڑھانے والے کا بیٹا چوک میں کھڑا ہو کے گول گپے کی ریڑھی لگا رہا ہے۔ 30 سال تمہاری مسجد کے اندر خطابت کرنے والا، اس کی نسل میں سے کوئی اپنے باپ کی خالی کی کرسی پر آنے کو تیار نہیں۔ وقت ابا میرے تو نہیں لوگوں کی جھڑکیاں سنیاں جاندیاں، ابا کم تو ہی کر، 8,000 روپے ساری زندگی گزارتی، ابا تو تے پرانا دور سی میرے سے۔ آپ نے اس محکمے کو مضبوط ہی نہیں کیا۔ 1 گھنٹہ جمعے کی تقریر کر کے جمعے کی نماز پڑھانے والا 12,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، تمہاری گلیوں کے اندر میونسپل کا میرے عزیزوں ملازم جھاڑو دے کر 40,000 روپے لے رہا ہے، بتاؤ اللہ کو جواب کون دے گا؟ ہم نے آپ سے عرض کی تھی قرآن پڑھانے میں کمی نہیں کریں گے، انار کے درخت کے نیچے بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، چٹیل میدان میں بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، چٹائیوں میں بٹھاؤ گے بیٹھیں گے، لیکن آپ عمارت ہمیں بنا کے دو گے۔ آپ نے کہا تھا فکر نہ کرنا، ہم نے کہا تھا مدرسے کے نظام کے اندر ترقی کرنے کے لیے تعاون تم کرو گے، ہم کھڑے تو ہمارا ہاتھ تم تھامو گے، سارا تم بنو گے۔ اس وقت تو تم نے زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر میرے عزیزو 1 سال کے بعد تمہارے پاس ہم 500 روپے لینے کے لیے جاتے ہیں، 500 روپیہ دیتے ہو جیسے بکری دودھ بھی دیتی ہے، مینگنی ڈال ڈال کے دیتی ہے، اتنے گلے سناتے ہو، اتنے گلے سناتے ہو، خدا پاک کی قسم رسید کاٹنے والا شرمندہ ہو کے واپس آتا ہے۔ کیوں؟ مارکیٹ کے اندر نئی گاڑی آئی، پہلی گاڑی 50 لاکھ کی، دوسری 70 کی لے لی، ماشاءاللہ مولوی صاحب دعا کرو نبی لئیے۔ اچھا جی، حاجی صاحب میں آپ کے مکان میں گیا تھا فلانی ہاؤسنگ کالونی میں، انہوں نے وہ تو مکان سے پچھلے سال چھڑتا تھی مولوی صاحب، ماشاءاللہ کڑی تاڑی دعوت کریں گے، وہ 85 دا بیچا، 1 کروڑ 85 دا لیا، ماشاءاللہ بھائی۔ اتنے میں بیٹا آیا اس مکان میں کہا ابو جی ماشاءاللہ پتر نبی 125 لے کے 2 لاکھ انہیں دیا گئی جی،
دنیا میں ترقی کر گئے. میرے دل کے اندر بھی لالچ آیا. میں نے کہا ماشاءاللہ خدا پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا. میں نے بھی کہہ دیا مدرسہ عمر بن الخطاب کی مسجد ہے, وہاں ماربل لگانا ہے, ٹائلیں لگانی ہے, سیلنگ کا کام ہونا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ہائے مر گئے مولوی صاحب ہلے نہ سانو چھیڑے جے, ہلے نہ سانو چھوڑ, مر گئے. اگر ہم نے ہر معاملے کے اندر ایک نمبری دکھائی, بتاؤ تم نے 2 نمبری کیوں دکھائی؟ باعث جماعت ثانی کو میرے عزیزو صحابہ کا نعرہ لگانے والا اسلام آباد کی سرزمین پر میرے عزیزو صحابہ کے نام پر لٹ کے چلا گیا, اپنی جان قربان کر گیا. بتاؤ میرے عزیزو جماعت ثانی سے لے کر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ کا 5واں 6واں مہینہ آ رہا ہے, کسی نے ایک مرتبہ بھی اس کی بیوہ کو, اس کی بیوہ تو پہلے ہی چلی گئی, اس کے یتیموں کو فون کر کے کہو تمہارا باپ 5 مہینے ہو گئے صحابہ کے نام پہ قربان ہو گیا, بتاؤ تمہارے مہینے کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ ختم نبوت کے اسیران ہیں, شہدائے ختم نبوت ہیں میرے عزیزوں. وہ بھی ساری بات چھوڑ دو, ہمیں ان کا پتہ نہیں, انہیں ہمارا پتہ نہیں. تمہاری مسجد کا امام ہو, اللہ مولا کو سلامت رکھیں, چلو کسی اور مسجد کا امام ہو, میرے محترم دوستوں بزرگوں 40 سال 45 سال خدمت کر کے جب میرے عزیزوں اگر اس کا جنازہ اٹھتا ہے 2 مہینے کے بعد اس کے بچے پلٹ کے تیرے دروازے پہ زکات لینے آئے ہیں, اور تو کہتا مولوی دی بیوی آئی ہے, مولوی دا پتر آئے 1000 روپے کٹ کے دے دے. او خدا کے واسطے بتا مولوی کے یتیم بچوں کے ہاتھ میں 1000 روپے رکھتے ہوئے تجھے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ 22,000 روپے کی ایمبولینس منگوا کے کہتا جنازہ پیچھے لے جاؤ. پھر 1 مہینے کی اضافی تنخواہ. انتظامیہ نے مشورہ کیا نئے امام صاحب آ رہا ہے اس کے لیے جگہ خالی کرو. اگر 2 کروڑ روپے کی مسجد تمہارے گجرانوالہ میں 10 کروڑ روپے کی مسجد تمہارے گجرانوالہ میں بن سکتی تھی تو 35 لاکھ روپے کا 3 مرلے کا مکان بھی مسجد کے امام کے لیے بن سکتا تھا. کہتے مولانا آپ کی خدمات ہیں, 40 سال جب بچے تھے ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ دنیا میں آپ ہمارے علاقے میں آئے, ہمارا باپ آپ کا شاگرد, ہمارا بیٹا آپ کا شاگرد, ہمارا پوتا آپ کا شاگرد ہے, ہماری بیٹیوں کی بیٹیاں آپ کی شاگرد ہے, نکاح آپ نے پڑھا ہے, جنازے آپ نے پڑھا ہے, ہمارے بچوں کے کانوں میں اذانیں آپ نے دی. مولانا جب آپ یہاں تشریف لائے تھے آپ کے چہرے پر ایک بال نہیں تھا, اب آپ میرے عزیز و دنیا سے چلے گئے آپ کے چہرے پر ساری سفیدی تھی. انشاءاللہ ہم تیرے بچوں کے بارے میں فکر نہ کر, ہم تیرے بچوں کو اپنے بچے بنا کے رکھیں گے, تیری بیوی کو اپنی بہن بنا کے رکھیں گے, تیری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے. رب کبریا کی قسم ہے ہم تیرے گھر کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. رب اکبر کی قسم ہے پھر مولوی صاحب کو مرتے ہوئے مزہ آتا, تمہیں جنازہ پڑھتے ہوئے مزہ آتا. اگر میرے عزیزوں مسجدوں کے امام کی تنخواہ 70,000 ہوتی, مؤذن کی تنخواہ 80-50,000 ہوتی, پھر میں دیکھتا یونیورسٹیوں کے اندر جگہ کیسے پر ہوتی, پھر میں دیکھتا کہ یونیورسٹی کالج کے اندر کلاسوں کے اندر ایک کلاس میں ایک سیشن کے اندر 500 بچہ کیسے بیٹھا ہوتا. جن چیزوں کا تم نے معیار رکھا وہاں پہ مکان لگا, دکان لگی, کاروبار لگا, ان چیزوں کا معیار ہی کوئی نہیں. اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تمہارے میں سے تیاری کوئی نہیں. یہ امت پہ وقت آنا تھا, ون ویلنگ کرتا ہوا میرے عزیزوں پھٹی پینٹ پہن کر روڈ پر چلتا, شرماتا نہیں, اذان دیتے ہوئے سے شرم آ رہی ہے. کیوں یہ منہ سے لفظ نکلا, کیوں آپ کا میرا ایمان کمزور ہوا؟ مولوی صاحب اگر مدرسہ چلتا نہیں تو بنایا کیوں ہے؟ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں میں زاہد الراشدی کے پیروں میں پڑ جاؤں گا, مولانا محمود الحسن صاحب سے کہوں گا کوئی اور کام کر لو, چھوڑ دو مدرسہ, اللہ نہ کرے بند کر دو. اگر آج مدرسہ بند ہو جائے میرے عزیزوں 2024 ہے 2040 تک مجھے گارنٹی دو اگر ہمارے میں سے کوئی مر گیا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیا کھویا کیا کمایا؟ جاؤ میرے عزیزو اپنے گھر چلے جانا. میں تمہیں محلے والوں کی بات نہیں کرتا, تائے چاچے کو فون نہ کرنا, بہن کے بچوں کو فون نہ کرنا, جو
تمہارے گھر کے اندر بی ایم اے پاس ہے, جو تمہارے گھر کے اندر ایف اے کا امتحان دے رہے ہیں, جو ابھی ابھی لاہور یونیورسٹی کالجوں میں پڑھ کے آیا, اسے اپنے سامنے بٹھانا کہ بیٹا 4 تکبیر نماز جنازہ کی نیت میں کرتا ہوں, پہلی تکبیر سے لے کر چوتھی تکبیر کی ثنائیں دعائیں درود شریف تو سنا دے. اگر تیرا بچہ میرے عزیزو پوری نماز جنازہ سنا دے, سمجھ لے مرنے کے بعد کہیں نہ کہیں چال چھٹ جائے گی. اگر تیرا بچہ جنازے کی دعا نہ پڑھ سکے تو سمجھ لے زندگی کے اندر تو نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. میں اسے آدمی نہیں کہتا, میں انسان نہیں کہتا. میرے عزیزو میرے عزیزو جس کی اولاد اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتی, میں یہاں فری میں نہیں آیا, فی سبیل اللہ نہیں آیا. جو میرے مقدر کا ہوگا مجھے لفافہ ملے گا. اور میرا عزیزو گرمی کے موسم میں اتنی خاطر تواضع میں بغیر پیسے کے عبدالحنان کو تقریر کرنا مشکل ہو رہا ہے. بتاؤ فی سبیل اللہ تیرا میرا جنازہ کون پڑے گا؟ آوازیں لگے گی چھتی کرو ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا جی. اگر 10 منٹ اوپر ہو گئے تو لوگ کہیں گے اگر میرے عزیزو ٹائم تو نہیں پڑھانا سی تو پھر ٹائم کیوں رکھا سی؟ پیر سڑنے مرنے والا کہہ رہا تجھے اپنے پیروں کی پڑی ہے, مجھے قبر کے اندھیرے کی پڑی ہے. کاش میرے بچوں کو بلا لو, میرے رشتہ داروں کو بلا لو, میرے خاندان کو بلا لو. اے میرے 2 بچے, اے عبدالکریم عبدالحنان, تو میرے سرانے کھڑا ہو جا, تو میرے پیروں کی طرف کھڑا ہو جا, میرے جنازے کو کندھا دے, قبرستان کی دیوار تک اتنا قرآن پڑھ کے سنا, اتنا درود شریف پڑھ, اتنی اللہ اللہ کر کہ جب میں قبر میں اتروں میرے وجود پر میرے اللہ کو رحم آ جائے. سارے میرے سمیت یہاں بیٹھو, میرا ابا بھی مرا, میری اماں بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بہن کا جنازہ میں نے کندھے پہ اٹھایا, بھائی کا جنازہ میں نے کندھے پہ اٹھایا, رشتہ داروں کے جنازے اٹھائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس دور کے اندر جب تم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ سال نہیں جاتے, تمہاری میری قبروں پر 2 سال کوئی پھیرا نہیں مارے گا. 10 محرم الحرام کو جاتے ہیں, کیا تحفہ لے کے جاتے ہو؟ سگریٹ قبرستان کے دروازے تک پھونک مار کر. ارشد صاحب یہاں آ جائیں. گھر کی ملکی دال برابر ہوتی ہے آپ کے علاقے کی. دنیا نعت اور تلاوت میں ان کا نام ہے ماشاء اللہ. آ جائیں ماشاء اللہ. ایک سال کے بعد قبرستان گئے, آپ بھی جاتے ہو, میں بھی سویرے ایسی, ہم تو صبح چلے گئے تھے. 50 روپے کے گلاب کے پھولوں کی پتیاں, 2 مٹی کے دابڑے. ہائے میں کیا کروں, اللہ اکبر. میری قبر پہ جب مٹی ڈالنے کی باری آئی تو قبر کی مٹی بھی میرے لیے مہنگی ہو گئی. عام دنوں کے اندر 50 روپے کا بورا, 10 محرم الحرام کو وہی بورا 400 روپے کا ہو جاتا ہے. قبروں کے سودے باز آ گئے. 2 بچے قبرستان گئے اور جا کے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی, دوسرے نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں, پھر اگربتی کا پیکٹ جلا کر میرا چپ چاپ آ گئے. تیرے باپ کی قبر ہلی, ٹھنڈا ہو قبر. کہنے لگا عبدالرشید عبدالحمید اتنا بے وفا تو نہیں تھا. 1 سال کے بعد آیا, میں 12 مہینے میں ہر دن میں ہر گھنٹے میں دن رات, ہر منٹ میں تیری راہ تکتا رہا. میں گھر کے دروازے پہ دیکھتا رہا, اس کا آیا, کل اس کا آیا تھا, پرسوں اس کا بیٹا آیا تھا, اس کا پوتا بھانجا آیا تھا. 1 سال تک میرا دیکھتا رہا, میرے گھر سے کوئی میرے لیے نہیں آیا. 1 سال کے بعد آیا, میں سمجھا قل اللہ پڑھ کے جائے گا, میں سمجھا سورہ یاسین پڑھ کے جائے گا, میں سمجھا قرآن پاک پڑھ کے جائے گا, اور تم اگربتیوں کا پیکٹ جلا کر پھولوں کی پتیاں پھینک کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہے, دنیا کے میلے میں چیزیں اچھی لگتی ہیں, قبر کے اندر یہ نہیں اچھا لگتا. قبر کے اندر تو خدا کا قرآن چلتا ہے, یا آمنہ کے لال پہ درود شریف چلتا ہے. یہ کر کے جاؤ میری قبر کے اوپر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
سوچ سمجھ کے مرنا، ورنہ اللہ جل شانو سے رو رو کے مہلت مانگ لو۔ سب کی بات نہیں کرتا، گھر کا ایک لال تو ایک گھر کا گور ایسا تیار کرنا جو میرے عزیز ہو، خدا پاک کی قسم ہے، جو مکان آپ نے دن رات محنت کر کے بنایا، جو دکان آپ نے بنائی، 36 وارث کھڑے ہو جائیں گے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لو، عدالتوں میں جا جا کے اپنا حصہ مانگیں گے، وکیلوں کو کھڑا کر کے اپنے حصہ مانگیں گے، مکان دکان کے وارث نظر آئیں گے، پورے گجرانوالہ کے اندر تمہاری قبر کا تمہیں وارث کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس امت نے یہ دور دیکھا ہے، بیٹے کا نکاح باپ پڑھایا کرتا تھا، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھایا کرتا تھا۔ رات کو جب آپ 4 بجے 2 بجے اپنے گھروں میں تشریف لاتے ہو، آپ نے اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر میرے عزیزو آپ کو ترس کیوں نہیں آتا؟ کیوں مصلی نہیں بچھتا؟ کیوں ہاتھ اٹھا کر خدا پاک کو رو کے نہیں دکھاتے؟ ایک بچہ مدعا ہو کے وہاں پڑا ہوا، تیسرا ماں کی طرف ٹانگے کر کے پڑا ہوا، چوتھا ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے پڑا ہوا، بیٹی مدی ہو کے لیٹی ہوئی ہے۔ او میرے عزیزہ، جو موبائل کی دنیا کے اندر تماشا تو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں اس سے بھیانک منظر تیری بیٹی کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، تیرے بیٹے کے سامنے آ رہا ہے۔ اگر تو قاری قرآن کی تلاوت نہیں سنتا، نعت پڑھنے والے کی نعت نہیں سنتا، خطیب کی خطابت نہیں سنتا، اگر تیرا دل مجرم اور گانے پہ لگ رہا ہے، تیرا دل فحاشی اور بے حیائی برانا لباس پہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس سے ذرا زیادہ منظر تیری بیٹی کی نظروں میں جا رہا ہے، خدا کے واسطے اپنی نسل کے آگے مصلی بچھا، ان کے آگے مصلی بچھا کے ان کے سامنے بیٹھا کر، بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کر، تاکہ تیرے بچے حیادار بنے۔ جو غیرت ایمان قرآن کی تیرے میں تھی وہ تیرے بچوں کی زندگی کے اندر بھی آ جائے۔ اب تویز مانگنے کا وقت آیا، مولوی صاحب کوئی چنگا یا تویز بنا کے دو، سارے میرے تابع ہو جائیں۔ جب تابع کرنے کا وقت تھا، اس وقت تو بغاوت کے اندر گجرانوالہ کی روڈ ماس نہیں کرتا تھا، ٹکی والے کی ٹکی بک رہی ہو رہا ہے، پان والے کا پان بک رہا ہے، تو اس کی دکان پہ کھڑا ہو کے پان بنتا دیکھ رہا ہے، پان کھاتا دیکھ رہا ہے، تیری نظر ادھر ادھر جا رہی ہے۔ رات کو بیٹی کے کمرے میں جاتی، بیٹے کے کمرے میں جاتی، پتہ لگتا کہ بیٹا تہجد میں کھڑا ہے یا گلگباڑے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کروٹیں بدل بدل کر کمبل میں ٹرم کے اندر منہ دے دے کر خدا کے قرآن سے کیا بغاوت کر رہی ہے۔ کیوں احساس ہے؟ کیوں زمین نہیں جاگ رہا؟ میرے عزیزوں، کیا مردار کھانا شروع کر دیا؟ یہی وجہ ہے، پاکیزہ مال سے تم نے توبہ کر لی، حرام مال ہمارے گھر میں آنے سے رکتا نہیں، نتیجہ گھر کا منظر تو سہانا لگ رہا ہے، لیکن نسل کی زندگی کے منظر کا سارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کی کریے جی؟ چلتا ہے مولوی صاحب، چلتا ہے، تجھے لاتے دیکھو، مگائیاں تے دیکھو، اس سے بڑی مفلسی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی غریبی کیا ہوگی؟ حسن و حسین رو رہے ہیں، حضور نے اپنی نماز ہلکی کر دی، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، سلام پھیر کے گھر آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جی 6 دل کے فاقے نے میرے بچوں کی شکل بگاڑ دی، بھوک کی وجہ سے روئے۔ آپ نے دونوں نواسوں کو گودی میں اٹھا لیا، فرمایا بیٹی علی سے کہ ان کے لیے کچھ انتظام کر دے، جب یہ میرے بچے رونے لگتے ہیں تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ حضور کے دور کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، مسجد نبوی کی سرزمین پر جب رحمت دو عالم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، زمین پہ پڑی ہوئی کھجور تھی۔ میرے عزیزوں، کوئی شرابیوں کا زمانہ نہیں تھا، کوئی کبابیوں کا زمانہ نہیں تھا، کوئی مجرا دیکھنے والوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وہ لوگ تھے جن کو کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں اعلان ہوا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اعلان ہوا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آسمان
کے ستاروں میں اتنی چمک نہیں جتنی محمد کے یاروں کے چہرے میں چمک ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے اندر میرے عزیزو حرام مال کا تو صاحبہ نہیں تھا، حرام مال کا خیال نہیں تھا۔ ایک کھجور مسجد نبوی کے فرش پہ پڑی ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا کی انگلی پکڑ کے جا رہے، بھوک ہے، تقاضا ہے، آپ نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا اور یوں کر کے منہ میں لیا۔ کتنی عمر تھی؟ 5.5 سال کی۔ حضور نے اپنی یوں کر کے انگلی ڈالی، حلق کے اندر سے یوں کر کے کھجور باہر نکال لی، فرمایا اللہ اکبر، بے قیمت مال ہے، اللہ اکبر، بے ترتیبہ مال ہے، نہیں پتا حرام کا حلال کا، نہیں پتا اپنے کا پرائے کا، تو آل رسول ہے، تیری پاک رگوں میں محمد کا خون دوڑ ہے۔ اے میرے نواسے، تجھے ایسا مال کھانے کی نانا کھلانے کا دین اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں پچھلے سال حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر ٹھہر کے آیا۔ کون؟ احمد علی لاہوری۔ بغداد کی سرزمین پہ شام کا وقت تھا، اب ریڑی والا آپ کو ریڑی پہ کھڑا ہونے نہیں دیتا۔ کتنے کا مال ہے؟ کہتا 250 روپے کا۔ 250 روپے کا؟ اچھا، اگر یوں کر کے فروٹ کے ہاتھ نہ لاوی ترتیب مینو دس اسے پتا ہے میں نے یوں کر کے پھیرا مارنا ہے، 3 صحیح دکھا کے 2 اپنی مرضی کے ڈال دینے۔ جو فروٹ اس وقت آپ کو 250 روپے کا مل رہا ہے، شام کو وہ فروٹ 250 روپے کا 2 کلو کیسے ہو گیا؟ بازار بدل گیا، یا مہنگائی سستی ہو گئی، یا آڑتیوں نے اپنا اللہ اکبر قرضہ معاف کر دیا؟ وجہ کیا بنی؟ پہلی دونوں چھروں سے اتنی کھال اتار دی، اب سارا مال ہے، خراب ہونے سے بہتر ہے کیسے دے منہ لگ جائے۔ اتنا شریف، یہ کوئی بصرے سے آئے ریڑھی لگانے والا؟ حسن بصری کے محلے میں رہتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے کھونٹی چھری کر کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، اب یہ مال ہے، بکے پھیکے۔ 4 ریڑیاں لگی ہوئی، دال اس کے اوپر۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بھوک لگی، خادم سے کہا 1 انا لے جا، جتنا تھا 1 انا لے جا۔ اور دور کیسا تھا؟ 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، میں تو بشر حافی کی قبر پہ بھی دعا کر کے آیا، 2 عورتیں آئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس، مسئلہ دیکھو کیا پوچھ رہی ہیں۔ حضرت جی ہمارا بھائی غریب ہے، ہم غریب خاندان سے ہیں، ہماری کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، ہمارا بھائی ہمیں دھاگا لا کے دیتا ہے، ہمارے پاس دونوں بہنوں کے پاس چرخہ ہے، ہم سود کاٹتی ہیں، ہمارے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں، سورج کی روشنی میں جتنا دھاگا بن جائے، شام کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی امیر ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں چراغ جلتے ہیں، ہمارا پڑوسی اپنے چراغوں کی روشنی جب بڑھاتا ہے، اس کے چراغوں کی روشنی ہماری دیوار پہ پڑتی ہے، ہم چرخہ اٹھا کر چھت پہ لے جاتی ہیں، پڑوسی کے چراغ کی روشنی سے ہم چرخہ چلا کے دھاگا بناتی ہیں۔ تیرے پاس پوچھنے آئی، جو پڑوسی کی چراغ کی روشنی سے دھاگا بنا، اس پر آنے والی کمائی سے آٹا لیا، پھر وہ روٹی پکی دسترخوان پہ آئی، بتا وہ ہمارے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ بچیاں رو کے کہنے لگی عام آدمی نہیں، ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جس کے بھائی کا مقام ایسا، ان کی بہنوں کا تقوی کتنا اونچا ہوگا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 20 سال کا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اپنی بیٹی پہ نظر پڑی، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑے ہوئے، کالی آنکھیں ہوئی۔ فرمایا بیٹی کوئی بیماری ہے؟ کہ نہیں۔ کوئی زنانہ بیماری؟ کا نہیں۔ بیٹی بتا کوئی مسئلہ؟ کا نہیں۔ روٹی کھاتی پیتی نہیں؟ کا بس سب کچھ ہے۔ پھر بتا ایسا لگتا ہے جیسے بہت دن سے سوئی نہیں۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا منہ نیچے ہوا، حضرت امام صاحب کی بیٹی رونے لگی، کہ باپ کو نہیں بتائے گی کسے بتائے گی؟ کہ ابا جان آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنے سے فرصت ملتی تو میں بتاتی، کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان آپ کو آج پتہ لگا نہیں سوئی، ابا جان 20 سال ہو گئے میں نے اپنی کمر کو بستر پہ لگا کے نہیں دیکھا ہے، 20 ورے ہو گئے۔ کہ کیوں؟ کہ ابا جان دل کے اجالے میں اللہ اللہ کرتی ہوں، رات کو جب گھر میں اندھیرا ہوتا ہے ابا عشاء کی نماز پڑھ کے میرا بھی سونے کو دل کرتا ہے، ابا جان جب اپنے وجود کو بستر کے حوالے کرتی ہوں، گھر کے کمرے کے اندھیرے کو دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں احمد بن حنبل کی بیٹی تو گھر کے کمرے کے اندھیرے سے ڈر رہی ہے، قبر کے اندھیرے میں کیا بنے گا؟ ابا جان یہ سوچ کر کبھی خدا کے آگے کھڑی
کھڑی ہو جاتی ہوں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی ذکر میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے روتی ہوں، ابا جان اللہ کی محبت میں رات اتنی مصروف کرتی ہوں مجھے پتہ نہیں لگتا فجر کی اذان کس وقت ہو جاتی ہے۔ خادم دال لینے کے لیے گیا، شام کو ریڈیو والوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہنے لگا ایک آنے کے 2 چمچے، ایک آنے کے 3 چمچے، ایک آنے کے 4 چمچے۔ آپ کا خادم کہنے لگا لو آج موجہ ہی ہو گئی ہیں۔ اس آدمی کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایک آنے کے ہوش میں، انہوں نے کہا 4 چمچے، انہوں نے کہا کہ تو 1 چمچہ دیتا ہے کہ کمپٹیشن چل رہا ہے، میرا بھی کہ پہلے میرا بھی کہ چھتی فارغ ہو کے گھر جائے۔ ایک آنے کے 4 چمچے لیے، لپ لپ کنارے تک پیالہ بھرا ہوا، حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، شیخ روٹیاں کھاؤ، بکا بھر بھر کے دال پیو، چمچے نہ کھاؤ۔ فرمایا کتنے پیسے کی؟ کہے کرنے کہا آگے تو اتنی شیلات ہے، آج اتنی کہاں سے آ گئی؟ کہ بازار میں ریڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کا 1 چمچہ، دوسرا کہہ رہا تھا 2 چمچے، مجھے جہاں سے زیادہ بھی نہیں لے کے آیا۔ فرمایا اٹھا کے واپس دیا، مسلمان کو نقصان پہنچا کے مال لایا، دال لے کے آیا۔ احمد بن حنبل کے تقوی نے اس دال کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، واپس لے جا۔ اسے کہا ہم نہیں تیری دال کھاتے، یہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ آپ نے فرمایا واپس لے، میں نہیں کھاتا۔ 3-4 پھیرے لگوائے، اور کہنے لگا بزرگوں آپ بھی نہیں کھاتے، وہ بھی نہیں کرتا، میں کروں کیا؟ فرمایا بغداد کی جامع مسجد کے پاس کھڑا ہو جا اور وہاں اعلان کر احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی، 1 آنا اس کے پاس تھا، اپنے خادم کو دال لینے کے لیے بغداد کے بازار میں بھیجا، وہاں آپس میں ریڑیاں کھڑی تھی، کمپٹیشن چل رہا تھا، کوئی 1 آنے کا 1 چمچہ، 1 آنے کے 2 چمچے کی آوازیں لگا رہا تھا۔ میں اس دکان پہ گیا جہاں 1 آنے کے 4 چمچے ملے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے آ کے ساری بات سنائی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دال مسلمان کو مالی نقصان پہنچا کے لائی گئی، میں نہیں کھاؤں گا۔ احمد بن حنبل کی طرف سے اعلان ہے مدینہ میں بغداد کے غریبوں اور یتیموں مسکینوں، یہ احمد بن حنبل کی طرف سے دال خیرات کی جاتی ہے، آجو کی آ کے لے جائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ خادم کہنے لگا عشاء کی نماز کے بعد کھڑا ہوا، فجر کی اذان ہو گئی، اس دال کو لینے والا کوئی غریب بھی نہیں آیا ہے۔ یا تو تم چوک میں اعلان کرو، میرے جیسے سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں مستحق ہوں۔ میرے بھائیوں بس بات ختم کرتا ہوں، جو مجھے ٹائم ملا تھا سوئی پہ سوئی چڑھ چکی ہے، بس میرے پیروں میں کب تک سناؤ؟ مولوی محمود الحسن صاحب زندگی بھر سنا کے چلے گئے، زاہد الراجدی صاحب کے میرے عزیزوں سفید بال ہو گئے، سواتی صاحب کی زندگی گزر گئی، میرے عزیزوں اللہ اکبر، لیکن نہ ڈھنگ بدلا نہ مزاج بدلا، گھروں کے پردے بدل گئے، مکان بدل گئے، مکانوں کے نقشے بدل گئے، کمرے کی حالتیں بدل گئی، بیڈ شیٹ بدل گئی، صوفے بدل گئے، لیکن من کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ رب اکبر کی قسم ہے مکان بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی۔ اپنے کردار کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، ہر حال کے اندر میرے عزیزوں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہی ختم نبوت کا تقاضا ہے، یہی قرآن کی بہاروں کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی ہے، آپ کے مشن کا مقصد یہی ہے کہ دنیا سے تعلق ٹوٹے، اللہ سے تعلق، لباس میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے اللہ سے تعلق بن جائے۔